السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 212 ایپیسوڈ نمبر 212 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 682، ایک لڑکے کی دانائی۔ معن بن زائدہ ایک امیر شخص اور مہمان نوازی میں بڑا مشہور تھا۔ اس کے پاس دشمن قوم کے کئی ہزار افراد اسیر کر کے لائے گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ اس قوم میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا اور کہا، اے امیر، میں پیاسا ہوں، مجھے قتل تو ہو ہی جانا ہے، مگر مجھے پہلے پانی پلا دو۔ معن نے حکم دیا کہ اسے پانی پلا دیجئے۔ اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور کہا، اے امیر، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، مروت کا مقام نہیں کہ میں تو پانی پی لوں اور میری پوری قوم پیاسی مرے۔ آپ کی دریا دلی سے امید ہے کہ ان کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ سب کو پانی پلا دیا گیا۔ لڑکا پھر بولا کہ اے امیر، اب تو ہم سب تیرے مہمان ہو گئے، اور مہمانوں کو مارنا یہ کریموں کی شان نہیں بلکہ ان کی عزت کرنے کا حکم ہے۔ معن لڑکے کی فصاحت و دانائی پر متعجب ہوا اور سب قیدیوں کو اس نے رہا کر دیا۔ سبق: عقل و فصاحت اور موقع اور محل کے مطابق گفتگو کرنے سے بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خدا ترس افراد ہمیشہ لطف و کرم سے کام لیتے ہیں۔ حکایت نمبر 683، نوشیرواں اور ایک بڑھیا۔ نوشیرواں نے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کرایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں امیروں کو دکھایا اور پوچھا، اس میں کوئی کمی تو نہیں؟ عرض کی گئی کہ یہ محل ایسا عظیم الشان ہے کہ چشم فلک نے ایسا محل پہلے نہیں دیکھا، مگر اس میں ایک نقص کی بات یہ ہے کہ اس کے ایک گوشے میں ایک جھوپڑی ہے جس کے روزن سے دھواں نکل کر سارے محل کو سیاہ کر رہا ہے۔ اسے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیرواں نے کہا کہ یہ جھوپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اسی جھوپڑی میں بسر کیا ہے۔ اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے محل شروع کرتے وقت اس بڑھیا کو کہلا بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ بیچ دے اور منہ مانگی قیمت لے لے، یا اس کے بدلے جیسا چاہے اچھا مکان لے لے۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے، اسی میں میں پیدا ہوئی اور اس سے میں مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر کہ تیرے پاس اتنا بڑا ملک ہے برا نہیں مانتی، اور تو اس غریب کی کٹیا کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب اس کٹیا سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا تو میں نے پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہے؟ تو وہ بولی، اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے بھونے ہوئے مرغ وغیرہ بھیجے اور کہا کہ اے ماں، میں ہر روز تمہیں قسم قسم کے کھانے بھیجتا رہوں گا، تو اپنی جھوپڑی میں آگ جلانا چھوڑ دے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ ملک بھر میں کتنے ہی لوگ فاقہ زد دل جلے رہ رہے ہیں، اور میں بھونے ہوئے مرغ کھاؤں؟ یہ جائز نہیں۔ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال تو جو کی روٹی کھائی، اب بھونے ہوئے مرغ کھانے لگوں۔
میری کٹیا کو برقرار رہنے دے کہ یہ تیرے عدل کے محل کی زینت اور تیرے انصاف کی نشانی ہے۔ امیر دیکھیں گے کہ تو نے ایک غریب کی جھوپڑی پر ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کیا تو وہ رعایا کی ملکیت پر قبضے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھوپڑی کی ہدایت تیرے عدل کی شاہد ہوگی۔ لہذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کی ہمسائیگی کو پسند کر لیا۔ اس بڑھیا کی ایک گائے بھی تھی، وہ محل کے فرش پر سے گزر کر ہر صبح باہر جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تھی، شام کو واپس آتی، جس سے فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک ندیم نے اس سے کہا کہ بڑھیا تو اس حرکت سے باز آ کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ بادشاہ کی عزت پر ظلم سے دھبا لگتا ہے یا عدل سے۔ سبق: ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ امیر کو۔ معلوم ہوا کہ عادل بادشاہ اپنی غریب رعایا کا ہر طرح خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ بڑھیا سے عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے نوشیرواں کا عدل و انصاف آج تک سنہرے حرفوں سے لکھا جا رہا ہے اور زبانوں پر جاری ہے۔ حکایت نمبر 684۔ ایک عابد۔ اگلی امتوں میں ایک بندے خدا بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر جہاں انسان کا گزر نہ تھا رات دن عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اس کے لیے ایک انار کا درخت اگایا اور ایک شیریں چشمہ نکالا۔ وہ انار کھاتے، پانی پیتے اور عبادت کرتے۔ 400 برس اسی طرح گزار دیے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان بالکل تنہا رہے اور کوئی دوسرا اس کے پاس نہ ہو تو نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ چوری، نہ کوئی اور قصور کر سکتا ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو۔ زیادہ تر گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرض جب اس کی نزع کا وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، اتنی اجازت دیجئے کہ میں وضو تازہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تب میری روح کو قبض کر لینا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز شروع کی۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں انتقال ہوا۔ بدن سلامت ہے، اب تک ویسے ہی سجدے میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم جب آسمانوں سے اترتے ہیں یا آسمانوں کو جاتے ہیں تو انہیں اسی طرح سجدے میں دیکھتے ہیں۔ یہ بندے خدا قیامت کے روز جب حاضر ہوں گے، عبادت کے سوا نامہ اعمال میں کوئی گناہ تو ہوگا ہی نہیں، حساب و میزان کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلے گا، اے رب میرے، بلکہ میرے عمل سے، یعنی میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں جن کے مستحق جنتی ہوں۔ ارشاد ہوگا، لوٹاؤ اور میزان کھڑی کرو۔ اس کی 400 برس کی عبادت ایک پلے میں اور ہماری نعمتوں میں سے ہم نے اسے 400 برس میں دی۔ صرف آنکھ کی نعمت کو دوسرے پلے میں رکھو، وزن کیا جائے گا ان کے 400 برس کے اعمال سے ایک یہ نعمت کہیں زیادہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، میرے بندے کو میرے جہنم میں میرے عدل سے لے جاؤ۔ اس پر گھبرا کر وہ عرض کریں گے، اے میرے رب، بلکہ تیری رحم سے۔ ارشاد ہوگا، میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ سبق: اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس آخری حکایت کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنے دل کے نہا خانے میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کے دن
جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی رحمت کے صدقے میں جائے گا، اس کی نیکیاں اسے جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔